اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے احکام، قسط نمبر 2، پارٹ نمبر 2۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں روزے کے واجب ہونے کی 5 شرائط کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں روزے کے واجب ہونے کی شرط نمبر 6 اور 7 کی جانب اشارہ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے چند اہم شرعی احکامات کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم ترین سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ شرط نمبر 6 اور 7، اگر روزہ ضرر یا معمول سے زیادہ سختی کا باعث بنے، وہ شخص جس کے لیے روزہ حد سے زیادہ ضرر، نقصان رکھتا ہو یا حد سے زیادہ سختی رکھتا ہو جو عام طور پر قابل برداشت نہیں ہوتی، اگر انسان یقین یا اطمینان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اگرچہ کہ اس حالت میں اسے کوئی خوف نہ ہو، یا احتمال رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے ضرر رکھتا ہے، نقصان رکھتا ہے، اور اس احتمال کی وجہ سے اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اور اس کا یہ احتمال اہل عقل افراد کے نزدیک بجا بھی ہو، تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ضرر کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس حوالے سے 3 طریقہ کار ذکر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ذاتی اطمینان اور یقین یا ایسا احتمال جو اہل عقل افراد کے نزدیک صحیح ہو۔ نمبر 2، سابقہ تجربہ۔ نمبر 3، قابل اطمینان ڈاکٹر کی ہدایات۔ اب یہاں اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکیاں کہ جو عمر کے لحاظ سے تو بالغ ہو جاتی ہیں لیکن جسمانی اعتبار سے ناتوان ہوتی ہیں، ان کا حکم کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر 2 صورتیں بنیں گی۔ اگر روزہ رکھنا ان کے لیے ضرر، نقصان کا باعث ہو، یا ان کے بیمار ہونے کا خطرہ ہو، تو ان پر مریض والا حکم جاری ہوگا۔ لیکن اگر روزہ رکھنا ان کے لیے ضرر نہیں رکھتا، لیکن دن کے طولانی ہونے کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کے باعث روزے کو تمام کرنا، مکمل کرنا ان کے لیے معمول سے زیادہ سختی رکھتا ہو، اور یہ سختی قابل تحمل بھی نہ ہو، تو وہ قربت مطلقہ کی نیت سے روزہ رکھ لیں گی۔ لیکن جب پیاس شدید ہو جائے یا کمزوری آنے لگے تو روزہ توڑ بھی سکتی ہیں، اور قربت مطلقہ سے مراد یہ ہے کہ واجب کی نیت کیے بغیر تمام ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ ضرر اور نقصان 2 قسم کا ہے۔ نمبر 1، انسان کی صحت کو پہنچنے والا نقصان۔ نمبر 2، ہر طرح کا نقصان جو انسان کی جان، مال یا عزت کو پہنچ سکتا ہے۔ انسان کی صحت کو پہنچنے والے نقصان کی مزید 4 قسمیں بنیں گی۔ نمبر 1، بیماری کا باعث بنے۔ نمبر 2، انسان کے مرض میں اضافہ کرے۔ نمبر 3، مرض کے علاج میں تاخیر کا باعث بنے۔ نمبر 4، کسی دوسرے مرض کے شروع ہونے کا باعث بن جائے۔ ایک اہم سوال، اگر ڈاکٹر کہے کہ روزہ نقصان دہ ہے اور مجھے اطمینان ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو کیا مجھے اپنے اطمینان کے مطابق عمل کرنا ہوگا؟ اسی طرح اگر ڈاکٹر کہے کہ روزہ نقصان دہ نہیں ہے اور مجھے یقین ہو اور اطمینان ہو کہ روزہ میرے لیے نقصان دہ ہوگا، تو کیا تب بھی مجھے اپنے اطمینان پر عمل کرنا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے، جی ہاں، آپ کو اپنے اطمینان کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ ایک اور اہم سوال، اگر مریض اذان ظہر سے پہلے ٹھیک ہو جائے اور اس وقت تک اگر روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہ دیا ہو، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کے روزے کی نیت کرے، لیکن اگر اذان کے بعد صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہوگا، اور ضروری ہے کہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ باقی وہ 6 قسم کے لوگ جن پر تکلیف اور مشقت کی وجہ سے روزہ واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 1، ضعیف مرد یا خاتون۔
ضعیف مرد یا خاتون جن کے لیے ضعیفی اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے یا معمول سے زیادہ سخت ہے تو ان پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ یہ ہر روز کے بدلے میں فدیہ دیں گے اور رمضان کے شروع ہوتے ہی پورے رمضان کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، حاملہ خاتون۔ حاملہ خاتون جس کا روزہ رکھنا حمل کی وجہ سے خود اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو ان پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ یہ ہر روز کے بدلے میں فدیہ دیں گی اور جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں گی تو قضا بھی کریں گی۔ آگے چل کر اس مسئلے کے حوالے سے مزید تفصیل بیان کی جائے گی۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی خاتون۔ دودھ پلانے والی خاتون جس کا روزہ رکھنا دودھ پلانے کی وجہ سے خود اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے ضرر رکھتا ہو، ان پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور یہ ہر روز کے بدلے میں فدیہ دیں گی اور جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں گی تو قضا بھی بجا لائیں گی۔ نمبر 4، روزہ رکھنا کسی دوسرے اہم ترین واجب کے چھوٹ جانے کا باعث نہ بنے۔ وہ انسان کہ جس کا روزہ رکھنا ایک دوسرے اہم تر واجب کے ختم ہونے کا باعث بنتا ہو، جیسے خوف رکھتا ہو کہ اس کا روزہ رکھنا کسی دوسرے فرد کے لیے قابل توجہ ضرر رکھتا ہو کہ جس کی جان، آبرو یا مال کی حفاظت شرعاً اس پر واجب ہے، تو ایسے افراد پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہوگا اور بعد میں اس روزے کی قضا بجا لائیں گے۔ نمبر 5، پیاس کی بیماری۔ جو شخص پیاس کی بیماری میں مبتلا ہے اور پیاس اس پر غالب آتی ہو، جسے برداشت کرنا معمول سے زیادہ سختی رکھتا ہو، تو ایسے شخص پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور بعد میں جب وہ روزہ رکھنے کے قابل ہوگا تو اس کی قضا بجا لائے گا۔ نمبر 6، روزہ رکھنا کسی کی عزت، آبرو یا مال کے لیے خطرہ رکھتا ہو۔ اگر روزہ رکھنا کسی کی جان کے لیے خطرے کا باعث تو نہ بنتا ہو، لیکن اس کو خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی آبرو اور عزت کو قابل توجہ نقصان پہنچے گا اور اس سے بچنے کے لیے روزے کو چھوڑنے کے علاوہ دوسرا کوئی معقول رستہ بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہوگا اور بعد میں جو روزہ چھوڑا ہے اس کی قضا بجا لائے گا۔ ضرر اور نقصان کے بارے میں کچھ اہم سوالات۔ ضرر اور نقصان کے بارے میں کچھ سوالات۔ سوال نمبر 1، جس مریض کو ڈاکٹر ایک خاص کھانا اور دوائی لکھ کر دیتا ہے جس کے ساتھ روزہ رکھنا ممکن نہیں، تو مریض کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گزشتہ 4 صورتوں میں سے کوئی ایک پیش آتی ہو تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جیسا کہ بیماری کا باعث بنے، انسان کے مرض میں اضافہ کرے، مرض کے علاج میں تاخیر کا باعث بنے، کسی دوسرے مرض کے شروع ہونے کا باعث بن جائے۔ سوال نمبر 2، ایک شخص کسی خاص مرض کا شکار ہے اور روزہ رکھنا نہ مرض میں اضافے کا باعث بنتا ہے، نہ تاخیر، نہ کسی دوسرے مرض کا، تو کیا اس صورت میں پھر بھی روزہ نہیں رکھے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر روزہ رکھنا اس کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں بنتا تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ سوال نمبر 3، اگر کسی کو یقین تھا کہ روزہ اس کے لیے ضرر کا باعث نہیں ہے، لیکن روزہ مکمل کر لینے کے بعد معلوم ہوا کہ روزہ نقصان دہ تھا اور اس کو اس نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ روزہ کافی نہیں ہے اور اس کی قضا بجا لائے گا۔ سوال نمبر 4، اگر مریض ٹھیک ہو جائے لیکن ابھی تک وہ شدید کمزوری کا شکار ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے بہت زیادہ سخت ہے، تو اس شخص کا حکم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کی قضا بجا لانا واجب ہوگا۔ ضرر اور نقصان کے بارے میں مزید کچھ سوالات۔ سوال نمبر 5، اگر ایک شخص کو یقین تھا کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے باوجود وہ روزہ رکھ لیتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا روزہ نقصان دہ نہیں تھا، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو یقین کی وجہ سے روزہ باطل ہوگا، مگر صرف ایک صورت میں کہ وہ اس حکم سے جاہل ہو کہ اگر روزہ مریض کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس صورت میں قصد قربت حاصل ہو جائے گی اور اس کا روزہ درست ہوگا۔ سوال نمبر 6، اگر وہ روزے کو اس یقین کے ساتھ چھوڑ دے
کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، بعد میں معلوم ہو کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس پر روزے کی قضا واجب ہوگی۔ سوال نمبر 7، اگر مریض اذان ظہر سے پہلے ٹھیک ہو جائے یا اذان ظہر کے بعد ٹھیک ہو تو دونوں صورتوں میں اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اذان ظہر سے پہلے ٹھیک ہو جائے اور اس نے روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہ دیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر نیت کرے اور روزے کو مکمل کرے گا، لیکن اگر اذان ظہر کے بعد ٹھیک ہو جائے تو اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوگا اور بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ ایک اہم سوال کہ مریض کا فدیہ کیسے ادا کیا جائے اور اس کی قضا کا حکم کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر بیماری لا علاج ہے اور مستقل ہے تو ہر روز کے بدلے میں فدیہ دے گا اور اس کے لیے اگلے ماہ رمضان کا انتظار بھی ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بیماری ایسی ہے جو ختم بھی ہو سکتی ہے تو یہاں دو صورتیں بنیں گی۔ نمبر 1، اگر اگلے ماہ رمضان سے پہلے ٹھیک ہو گیا تو اپنے روزوں کی قضا کرے گا۔ نمبر 2، اور اگر بیماری اگلے ماہ رمضان تک جاری رہی تو فدیہ دے گا اور قضا واجب نہیں ہوگی۔ ضرر اور نقصان کے بارے میں مزید کچھ سوالات۔ کیا حاملہ خاتون کو صرف فدیہ یعنی 3 پاؤ آٹا یا چاول وغیرہ کسی کو دینا ہوگا یا وہ قضا بھی کرے گی؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ حاملہ خاتون جس کا روزہ رکھنا خود خاتون یا بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو یہاں دو صورتیں بنیں گی۔ نمبر 1، بچے کی ولادت قریب ہے تو وہ ہر دن کے بدلے میں فدیہ بھی دے گی۔ نمبر 2، بچے کی ولادت میں ابھی ٹائم باقی ہے، مثلا 1 سے 7 مہینے کے درمیان ہو اور روزہ رکھنا نقصان دہ بھی ہو تو اس صورت میں اس پر صرف قضا واجب ہوگی، فدیہ دینا واجب نہیں ہے۔ سوال نمبر 10، دودھ پلانے والی خاتون اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے، اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دودھ پلانا دونوں کے لیے نقصان دہ ہو یا دودھ کی کمی کی وجہ سے بچے کو نقصان ہوتا ہو تو دونوں صورتوں میں خاتون روزہ نہیں رکھے گی اور ہر دن کے بدلے فدیہ دے گی اور بعد میں اس کی قضا بھی کرے گی۔ سوال نمبر 11، اگر خاتون دودھ پلانے میں پاؤڈر دودھ استعمال کر سکتی ہو جس سے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو تو کیا اس کے لیے اپنا دودھ پلانا اور روزے کو چھوڑنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔